اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، یہ کلاس ہے 7ویں جماعت کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں نظم پرندے کی فریاد۔ اقبال رحمۃ اللہ کی نظم ہے یہ۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ پرندے کو جب ہم کسی پنجرے میں بند کرتے ہیں، قفس میں بند کرتے ہیں، تو اس پر کیا گزرتی ہے، وہی احساسات اور جذبات اس نظم میں شاعر نے بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نظم کے چند اشعار ہم نے پہلے ہی پڑھے ہیں اور آج ہم اس نظم کے آخری اشعار پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 78 78 نکالیں اور اپنے سبق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آج کا جو شعر ہے وہ ہے اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر رہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ شاعر علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں، پرندہ مایوس ہو کر کہتا ہے کہ میرا اس قید میں کون ہمدم اور ساتھی ہے، جسے میں اپنی قید کی داستان سناؤں، تاکہ وہ میری رہائی کی کوئی تدبیر کرے۔ وہ کوئی نہیں، اس لیے مجھے یہ غم ہے کہ کہیں میں اس قید خانے ہی میں مر نہ جاؤں۔ اگلا شعر، جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، پرندہ غم کے بارے میں کہتا ہے کہ جب سے میرا چمن مجھ سے چھوٹ گیا اور میں اس پنجرے میں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، تب سے مجھ پر دو چیزیں لاحق ہو گئی، ایک دل کو غم کھا رہا ہے اور دوسرا غم کی غذا دل بن گیا ہے۔ یعنی اب میں پریشان ہوں اور میں اس قید خانے میں اب ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگلا شعر، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے میرے عزیزو، اسے گانا مت سمجھو۔ پرندہ شاعر یہ کلام پڑھنے والے کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، یعنی شاعر پڑھنے والے کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے پڑھنے والے، تم اس غم کی داستان سن کر خوش نہ ہو، تم اس غم کی داستان کو سن کر خوش نہ ہو، یہ گانا نہیں
بلکہ یہ دکھ بھرے دل کی آواز اور فریاد ہے۔ آخری شعر اس نظم کا: آزاد کر دے مجھ کو، آزاد کر دے مجھ کو وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ آخری شعر میں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اب پرندہ شکاری سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی پرندہ اب شکاری سے جسے اس نے قید کیا ہے اسے التجا کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اے مجھے پکڑنے والے، اے مجھے قید کرنے والے، اے مجھے پنجرے میں بند کرنے والے، اب تو مجھے میری داستان سن کر آزاد کر۔ میں چونکہ بے زباں ہوں، اس کے صلے میں تجھے دعا دوں گا۔ اے قیدی مجھے آزاد تو کر، میں رب کی بارگاہ میں تجھے دعا دوں گا تاکہ میں بھی آزاد زندگی گزار سکوں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نظم کے جو اشعار ہم نے پڑھے بخوبی اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ آج ہم نے یہ نظم مکمل کی، اس سے پہلے ہم نے اس کے چند اشعار پڑھے تھے اور آج ہم نے اس کے دوسرے آخری اشعار پڑھے۔ اب جو اس کے سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو پڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس نظم کا بخوبی اعادہ کریں، یاد کریں، تاکہ ہمیں سوال حل کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں۔ باقی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔